بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم کن فقیہن کے شائقین علم، الحمدللہ ہم پھر سے ایک نئی کتاب کے درس کے ساتھ اس سال کی تعلیم کی شروعات کرنے جا رہے ہیں۔ رب العالمین ہمیں سیکھنے سکھانے یعنی علم کے حاصل کرنے اور اس سے متعلق جو صحیح جذبہ اور نیت خالص ہونی چاہیے وہ نیت بھی عطا فرمائے۔ جب اس نے یہ توفیق دی کہ ہم اسے پڑھائیں تو اللہ سے ہی ہم دل کی گہرائیوں سے یہ دعا کریں کہ پروردگار ہمیں ایسی نیت دے جس کی بنیاد پر یہ پڑھانا ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے مفید بن جائے۔ ہمارے اسلاف ایسے موقعوں پر اور شروعات میں حدیث پاک انما الاعمال بالنیات کا تذکرہ کرتے تھے تاکہ نیتیں درست ہو جائے۔ یہ سب سے اعلیٰ کام ہے اور یہ بات بار بار ہمارے سامنے سے گزر چکی کہ دنیا میں جتنے بھی مفید علوم ہیں سب کا سیکھنا بڑی عزت کی اور فضیلت کی بات ہے۔ ہر علم جو مفید ہے حرام نہیں ہے، اس کا سیکھنا فضیلت والی بات ہے۔ ان علوم میں علم دین سب سے اہم ہے، ضروری ہے۔ دین کے علوم میں علم عقیدہ اور زیادہ خاص ہے، اور عقیدے میں اصل الاصول بنیاد اللہ رب العالمین کی ذات و صفات سے متعلق علوم ہے۔ تو عقیدے کا علم حاصل کرنا اور ہمارا یہ درس اسی کتاب سے متعلق ہے جو عقیدے سے مناسبت رکھتی ہے۔ میری مراد العقیدۃ الواسطیہ ہے۔ یہ کتاب اور صاحب کتاب، اس کا تھوڑا سا قدر مفصل تبصرہ یا تعارف میں کرنا چاہوں گا۔ العقیدۃ الواسطیہ کے شروع میں، جیسا کہ چونکہ پہلے سوال کیا ہمارے بھائی نے، تو ایک جملے میں بتا دوں کہ واسط کے قاضی جو عراق کا ایک شہر تھا، وہاں سے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے میں کچھ ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ عقائد جو اہل سنت والجماعت کے جمہور امت کے متفقہ عقائد ہیں، اس سلسلے میں کچھ انحرافات پائے جاتے ہیں اللہ کے اسماء و صفات سے متعلق اور دوسرے امور میں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے علاقے کے لوگوں کے لیے ایک ایسا عقیدے کا رسالہ تیار کر دیں جس میں دین کی بنیادی باتیں، عقیدے کی باتیں جس میں انحراف ہوتا ہے اس سے متعلق صحیح اور متفقہ باتیں آ جائیں، اہل سنت والجماعت کا موقف آ جائے قرآن و حدیث سے جو ثابت۔ شروع میں علامہ ابن تیمیہ نے معذرت چاہی کہ بہت سارے علماء ہیں ہمارے پہلے کے علماء کے، بڑے بڑے علماء اور ائمہ کے اس سلسلے میں رسالے اور ان کی کتابیں موجود ہیں، آپ ان سے مراجعہ کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہمیں آپ سے چاہیے۔ چنانچہ آپ نے ایک بیٹھک میں غالباً اس پورے رسالے کو لکھا۔ اور چونکہ واسط کے عالم آئے تھے، قاضی آئے تھے جو مطالبہ کیا تھا، اس لیے اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کو العقیدۃ الواسطیہ کا نام دیا گیا۔ واسطیہ، واسط کے لوگوں کے لیے جو لکھا گیا تھا، تو العقیدۃ الواسطیہ یہ کہتے ہیں کہ عصر اور مغرب کے درمیان انہوں نے لکھا۔ رسالہ بظاہر مختصر سا ہے لیکن بنیادی باتیں عقیدے سے متعلق اس میں بڑے جامع انداز میں سمٹی ہوئی ہیں۔ کافی کچھ باتوں کی دلیلیں ہیں۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کی شخصیت پر ابھی ہم تھوڑی گفتگو کریں گے۔ ان کا جو منہج اور طریقہ کار ہے وہ ایسا ہی ہے کہ کوئی بھی بات دین کی بیان کی جائے اور خاص طور سے عقیدہ، اس میں تو ضروری ہے کہ ہم ہر بات عقیدے دلیل کی بنیاد پر مانے منوائیں۔ بغیر دلیل کے یہاں کوئی بات قابل قبول ہو ہی نہیں سکتی اور قابل قبول ہے بھی نہیں۔ تو آپ نے جو عقیدہ لکھا، اس میں جو بنیادیں سمٹی ہوئی ہیں، اس بنیاد پر بہت سارے لوگوں نے اس کی شروحات لکھی، ہم اس کا تھوڑا سا تذکرہ بعد میں کریں گے۔ یہاں صاحب کتاب کا قدر تھوڑا سا، حقیقت میں تھوڑی سی تفصیل بیان کرنا چاہتا ہوں، ورنہ آپ پڑھیں گے کہ علامہ امام ذہبی رحمہ اللہ، شمس الدین ذہبی جو سیر و اعلام النبلاء، میزان الاعتدال والے ہیں اور علامہ ابن تیمیہ کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہیں، انہوں نے لکھا علامہ ابن تیمیہ کی شخصیت پر جب لکھا، سیر و اعلام النبلاء ان کی کتاب ہے نا، کتنی جلدوں میں؟ غالباً اس میں کچھ کم زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو اس میں انہوں نے جو تاریخ کی بڑی بڑی شخصیات، علماء، ائمہ، محدثین، فقہا اور شخصیات کے بارے میں لکھا،
غالباً اسی میں جب علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ذکر کیا تو کہا کہ آپ کی شخصیت ایسی ہے جسے بیان کرنے سے میری زبان اور میرا قلم قاصر ہے، اور آپ کی شخصیت کا مجموعہ اور پیرایا سمیٹنے کے لیے کم سے کم 2 مستقل جلدیں لکھنی پڑے گی۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو جو علمی صلاحیتیں دی، آپ نے جو کارنامے انجام دیے، اور آپ کی جو خوبیاں تھیں، مختلف فنون میں جو مہارتیں تھیں، کتابیں تھیں، اور زندگی کے بہت سارے ان کے جو گوشے تھے، ان سب کو سمیٹیں تو علامہ ذہبی جیسا آدمی کہتا ہے کہ میں اب میرا قلم اسے بیان نہیں کر سکتا، جنہوں نے اتنا کچھ لکھا، اتنے لوگوں پر لکھا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی شخصیت کتنی زبردست اور علمی اور عملی اعتبار سے کتنی بھرپور رہی۔ اب اور یہاں آگے بڑھنے سے پہلے ایک عمومی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو آج کل کے ہماری نئی نسل اور نوجوانوں کی تربیت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اہم پہلو ہے، اور میرے کہنے سے میں جانتا ہوں کہ اگر آج تحریر درس وغیرہ میں یہ بات بیان بھی کی جائے تو لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے، لوگوں کے مزاج، معمولات، عادتیں بگڑی ہوئی ہیں۔ اگر ہم صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں بچوں کی، اپنے گھر میں اسلامی دینی تربیتی ماحول بنانا چاہتے ہیں، تو اس میں تعلیم و تربیت کا ایک حصہ یہ ہونا چاہیے لازماً کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لازماً پڑھائی جائے، مذاکرہ کیا جائے، اسے بار بار دہرایا جائے۔ بیسک قرآن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور حدیثیں۔ جب ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اسوہ اور نمونہ بنایا گیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو عقیدے میں، عبادات میں، اعمال میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، تعلقات میں، سب میں آپ نمونہ ہیں۔ تو آپ کی شخصیت سے کو پڑھے بغیر کوئی آدمی اس آیت پر، اللہ کے حکم پر عمل کر ہی نہیں سکتا۔ لہذا آپ کی سیرت ہمارے گھروں میں بار بار دہرائی جانا چاہیے، اور اسے معمولی بات مت سمجھیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ ہماری بہت ساری مشکلات کا، ہمارے بہت ساری الجھنوں کا حل ہے سیرت رسول۔ ابھی میں اس میں بولنے لگوں تو پوری گھنٹی اس میں چلی جائے گی۔ سیرت سے زیادہ زرخیز عنوان کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ کے سیرت، اللہ کے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا واقعہ ہے، دیکھیے اس سے انسی شخصیت سے بھی جڑ گیا کہ ایک مرتبہ مسجد میں درس دیا، سب لوگ اٹھ کے چلے گئے درس کے بعد، ایک صاحب بیٹھے تھے، شیخ الاسلام سمجھ گئے کہ ان کو کوئی خاص بات کرنی ہے، پوچھا کہ آپ رکے ہیں تو کوئی مجھ سے ضرورت ہے؟ کہا ہاں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا گئیے۔ کہا آپ نے فلاں نام سنا ہے؟ سنابحی کر کے ہے؟ تو کہا ہاں سنا ہے۔ کہا میں ہی ہوں، اور اس زمانے کے فلسفے کے بہت بڑے عالم تھے، یہ فلسفے کے۔ تو کہا کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ کہا شیخ میں فلسفے کی گتھیاں سلجھاتا ہوں، ماہر مانا جاتا ہوں، لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ میں رات میں مثال کے طور پہ کوئی ایک سوال، کوئی ایک بات اٹھتی ہے تو دل میں آتا ہے کہ اس کا جواب یہ ہے، پھر اس جواب پہ سوال اٹھتا ہے دماغ میں، پھر اس کا جواب یہ، اور میں سوال جواب میں الجھا رہتا ہوں، رات بھر گزر جاتی ہے۔ مجھے ایک قسم کی بے چینی رہتی ہے، اضطراب رہتا ہے، سکون نہیں ملتا، میں بے چینی کا شکار رہتا ہوں، نیند نہیں آتی۔ تو آپ میرے لیے کوئی حل بتائیے کہ میں اسے اختیار کروں اور مجھے سکون میسر آئے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے ان کے چہرے کو غور سے دیکھا، تھوڑی دیر خاموش رہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اسے ذکر کیا اس واقعے کا، اور ان کی سیرت کے مضامین کو جو اکٹھا کیا ہے مولانا ماہر نے، تو اس کے مقدمے میں ہی یہ واقعہ ذکر کیا ہے رسول رحمت کے نام سے۔ تو انہوں نے، مولانا ابوالکلام آزاد نے اس سے کہا، انہوں نے بیان کیا، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس سے کہا کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرو۔ یہ جو ادھر ادھر کی فلسفے میں اور مختلف قسم کی چمک دمک کو دیکھ کر انسانی ذہن ادھر ادھر بھٹکتا ہے، بے چین اور الجھن کا شکار رہتا ہے، سیرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے پڑھنے میں اس کے لیے مرہم ہے، سبق ہے، اس کو بے چینی سے چین کی طرف لے جانے والا نسخہ ہے۔ آپ کو میں اہمیت کے طور پر یہ بتایا ہوں۔ سیرت رسول کے بعد ہمارے گھروں میں، ماحول میں صحابہ کرام کی حیات اور ان کے معاملات کو لازماً پڑھنا پڑھانا چاہیے، بار بار ذکر ہونا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں اس کا اہتمام نہیں ہے۔ کچھ جماعتیں دعوت و تبلیغ میں اپنی جماعتی مصلحتوں کی بنیاد پر اپنی جماعت سے متعلق، اپنے سلسلوں سے متعلق مشائخ، پیر، امام
لوگوں کے صحیح غلط واقعات سناتے ہیں، ان کے جو بھی مقاصد ہوں. لیکن اگر میں نے کہا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے، تو منہج میں صحابہ کے منہج کو اختیار کرنا ضروری ہے. اور قرآن و حدیث کو ماننے کا سب سے اعلیٰ نمونہ اس پوری انسانی تاریخ میں کسی نے پیش کیا ہے جس کو قرآن و حدیث نے تصدیق کی ہے، تو وہ صحابہ کرام کا گروہ ہے. اس لیے ہمیں صحیح دین کو اختیار کرنا ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک معیار بنایا گیا ہے کہ جو چیز صحابہ کے زمانے میں دین نہیں تھی وہ بعد میں بھی نہیں ہے، جو اس زمانے میں دین تھی وہی بعد میں بھی قیامت تک وہی دین ہوگی. اس تناظر میں یہ جو میں عنوان بتا رہا ہوں تھوڑی اشارے میں، صحابہ کی زندگیاں پڑھنا ضروری ہے. اور ان کے بعد خاص طور سے عام مسلمانوں کے ساتھ ساتھ خصوصاً طلبہ کو، علماء کو، اور وہ لوگ جو عالم علم دین میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے میں لازم سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے مطالعے اور اپنی تیاری کا ایک حصہ یہ رکھیں کہ تاریخ اسلام کی جو بارز علمی شخصیات ہیں، دہرا رہا ہوں جملہ، اسلامی تاریخ کی جو ممتاز علمی اور کارنامے انجام دینے والی شخصیات ہیں، معتبر شخصیات، ان کی زندگیوں کا مطالعہ ضرور کریں. اور جو آج کل مزاج بنا ہوا ہے موبائل کا اور چھوٹے پمفلٹ اور بکلیٹ کا، وہ نہیں پڑھنا. اگر آپ حقیقت میں علم والے بننا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے علم میں گہرائی ہو، وسعت ہو، بصیرت ہو، اور مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت اور ملکہ آپ میں آئے، تو مختصرات کا یعنی جو اسٹارٹ میں تعلیمی اعتبار سے جو اصولاً پڑھتے ہیں وہ ٹھیک ہے، اصول میں پہلے مختصر، پھر درمیانی، پھر مطول، یہ الگ چیز ہے. لیکن یہ جو ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی پڑھنی ہے، تو ہمارے ہاں سیرت کوئز میں جو سوال جواب دیے تھے لوگ اسے پڑھ لیتے ہیں. آپ کے والد کا نام کیا تھا، ڈیش ڈیش، آپ کی والدہ کا نام، دادا کا نام فلاں، اور ایسی کچھ چیزیں، غزوہ بدر کس سال میں ہوا، تو سمجھ لیتے ہیں. یہ معلومات لے کے سمجھتے ہیں کہ بہت فائدہ ہوا. اس سے کوئی فائدہ میرے نزدیک نہیں ہے. ہاں آپ اتنا تعارف پیش کر دے رہے ہیں کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے کچھ چیزوں کو علامتوں کو آپ ہلکا پھلکا جان رہے ہو، لیکن جس چیز میں ہمارے لیے درس ہے، عبرت ہے، سبق ہے، مسائل کے سلسلے میں ہماری رہنمائی ہے، وہ چیز اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، اپنے شعور، فکر، حکمت میں گہرائی چاہتے ہیں، پختگی چاہتے ہیں، تو آپ کو تفصیلی مطالعہ کرنا پڑے گا، موٹی کتاب پڑھنی پڑے گی. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ تو صحابہ کے بعد بارز علمی شخصیات، اور اسلامی تاریخ میں یہ کہہ سکتا ہوں بے شمار شخصیت. ہماری تاریخ اولین کی بہت ہی زرخیز رہی ہے، بہت زرخیز، بہت ہی عجیب عجیب، زبردست، بے مثال قسم کی شخصیات اللہ رب العالمین نے اس امت میں پیدا کی. ہاں کچھ تو پڑھیں تو بہت حیرت ہوتی ہے کہ کیا کیا صلاحیتیں اللہ نے دی. اب امام بخاری کی قوت حافظہ ہم سنتے ہیں، یقین نہیں ہوتا آج کے دور میں کہ ایک مجلس میں 10 لوگوں نے 10 حدیثیں غلط سنائی سند متن کے ساتھ، ترتیب وار سب کو سننے کے بعد ترتیب وار سب کو بتایا کہ پہلے آپ کھڑے ہوئے تو سب سے پہلے آپ نے یہ پیش کیا، پہلی حدیث یہ تھی، اس کی سند آپ نے یہ پڑھی، متن یہ پڑھا. یہ ایسے نہیں ہے، میں نے جو سند جانتا ہوں وہ ایسے ہے اور متن ایسے ہے. دوسرے نمبر پہ آپ نے یہ پڑھی، 100 حدیثوں کو غلط اور پھر صحیح دہرا دیا. حیرت ہوتی نا. تو ایسی شخصیات، ہاں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، اور ان سے پہلے کے جو تابعین اور تبع تابعین میں جو بارز شخصیات ہیں، ان کا مطالعہ کریں. ہاں ہمارے بعض علماء کا کہنا ہے کہ صحابہ تابعین کی جماعت کے بعد اسلامی تاریخ میں 2 شخصیات، غالباً صوفی نذیر احمد صاحب کہا کرتے تھے، مجھے بڑی ممتاز نظر آتی ہیں پوری اسلامی تاریخ میں، عجیب، بے مثال، بہت ایک سے ایک شخصیات ہیں. میں نے کہا ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہو سکتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ 2 بڑی ممتاز شخصیات ہیں. ایک انہوں نے امام احمد بن حنبل کا نام لیا رحمہ اللہ، اور دوسرے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا نام لیا، جو ہمارے لیے سامنے زیر بحث ہیں. اور میں بھی یہ کہتا ہوں کہ خاص طور سے سلفی طلباء کے لیے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی شخصیت ایسی ہے جن کی زندگی کی تفاصیل کو، ان کے طور طریقوں کو، باطل سے، غلط فکر سے لڑنے، ان کو رد کرنے کی کچھ تفصیلات کو ہمیں پڑھنا ہی چاہیے. بہت ہی عظیم، زرخیز اور ہمہ جہت شخصیت اللہ رب العالمین نے بنائی تھی. حیرت ہوتی ہے. میں پڑھنے کے زمانے کا اپنا جذبہ بتا رہا ہوں کہ پڑھتے پڑھتے جب کچھ دنوں کے بعد جب علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا تعارف ہوا، کچھ کتابیں ان کی پڑھنے لگا، تو کبھی کبھی دل میں دعا نکلتی تھی، خیال ہوتا تھا
کہ اللہ عالم بنائے تو ایسا بنا ہے. حالانکہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ہاں، کیونکہ ان کے شاگردوں میں جیسے ہیں ہم ان کے پیروں کی دھول نہیں ہے. ان کی بات چھوڑیے، ابھی ہم تفصیل پڑھیں گے تو آپ اس کو کسی حد تک جانیں گے کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی شخصیت کئی اعتبار سے اس لائق ہے کہ ہم تفصیلی مطالعہ ان کی شخصیت کا کریں. میں مختصر سا تعارف آج کے درس میں جو بھی ہمارے پاس وقت میسر ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، علامہ ذہبی جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بہت کم وقت ہے. ہمارے رات کے لیے بھی جو ہے یہ ایک دو درس کی چیز نہیں ہے. پھر بھی اگر آپ لوگ میرے درس کے ذریعے سے اتنا شوق آپ کے اندر پیدا ہو گیا کہ ان کی شخصیت کا مطالعہ تفصیل سے کرنا چاہیے اور کسی نے یہ عمل بھی کیا، تو میں سمجھوں گا کہ میرا یہ درس مفید ثابت ہوا اور آپ لوگوں پر کام کر گیا. پہلے نام اور پھر ان کے کچھ چیزوں کا تذکرہ. یہ شیخ الاسلام کہلاتے ہیں اور بلا مبالغہ بلا شک شیخ الاسلام ہے. اور آپ تو عام طور سے ایک اور پہلو شروعات سے پہلے ہی بتا دوں، جو شخصیات اسلامی تاریخ اسلام میں مشہور ہوئی ہیں، دین کے صحیح دین کو پھیلانے کے کارنامے کا صحرا جن کے سروں پر ڈالا جا سکتا ہے، وہ صحابہ کے دور سے لے کے آج تک. جیسے صحابہ میں حدیثوں کو حفظ کرنے والی ایک بارز ممتاز شخصیت ہے، وہ رہ رہا ہے. تو دیکھیے منکرین حدیث، حدیثوں کو رد کرنے والے، حدیثوں کی مخالفت کرنے والے، مقلدین ہوں منکرین حدیث ہوں، حضرت ابو ہریرہ، ان سب کا نشانہ نظر آئیں گے. تابعین میں امام زہری وغیرہ ہیں، وہ نشانہ نظر آئیں گے. اگلے دور میں ممتاز شخصیت امام بخاری ہیں، رئیس المحدثین کہا جاتا ہے، وہ نشانہ نظر آئیں گے. تو یہ جو سب سے بڑے اور نمایاں لوگ ہیں نا، ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی شخصیت اور بعد میں محمد بن عبد الوہاب کی شخصیت، آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی اہل بدعت گروہ ہیں دنیا میں، ہاں، جن کے یہاں جہمیت ہے، اشعریت ہے، ماتریدیت ہے، صوفیت ہے، عربیت ہے، ابن عربی کی طرف نسبت کر رہا، سبعینیت ہے، ابن سبعین کی طرف نسبت رکھنے والے صوفی، ہاں، اور یہاں تک کہ بہت سارے اہل تقلید بھی، جتنے بدعتی ہیں سب پیاسے اور پانی پی کر گالیاں دیتے ہیں ان کو. ہاں، اور یہ خود ان کی نمایاں شخصیت ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. کئی اعتبار سے میں سوچ رہا ہوں کیا چھوڑوں کیا بولوں. شخصیت کے ترتیب سے شروع سے چلتے ہیں کہ ان کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے. اس پر بھی کچھ لوگوں کو اعتراض ہے، ان کو یا محمد عبد الوہاب کو کہا جاتا ہے شیخ الاسلام. ہاں، ان کا لقب تقی الدین، تقی الدین، کنیت ابو العباس. نام علامہ ابن تیمیہ کا نام کیا ہے، کون بتائے گا؟ احمد، احمد ابن شہاب الدین ابی المحاسن، یہ ان کے والد کا لقب اور کنیت ہے. ان کا نام تھا عبد الحلیم، یعنی احمد ابن عبد الحلیم. ان کے والد جو ہے یعنی دادا علامہ ابن تیمیہ کے مجد الدین ابی البرکات، یہ ان کی کنیت اور کیا کہتے ہیں لقب ہوا. نام ہے عبد السلام ابن ابی محمد عبداللہ، نام عبداللہ ہوا دادا کے والد کا، اور وہ ابو القاسم الخضر کے بیٹے، اور ان کے والد محمد، ان کے والد خضر، ان کے والد علی، ان کے والد عبداللہ. ان کو ابن تیمیہ کہا جاتا ہے، الحرانی النمیری. ابن تیمیہ، علامہ ابن تیمیہ کے والد کی دادی، معاف کیجئے، ان کے دادا کی والدہ، ہاں، ان کے دادا کی والدہ تیمیہ نام کی تھی، اور یہ بھی بہت دیندار تھی، واضح و نصیحت کیا کرتی تھی عورتوں اور خواتین میں. تو ان کی طرف ایک شہرت حاصل ہو گئی، تو ان کی طرف نسبت کر کے ان کے والد بھی اور یہ بھی ابن تیمیہ کہلانے لگے. دونوں میں فرق کرنے کے لیے جب ابا کو بولا جاتا ہے تو ابن تیمیہ والد کہا جاتا ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ولادت یہ جو ہے نمیری عرب کے ایک قبیلے نمریہ کی شاخ سے تعلق رکھتے تھے، اسی لیے ان کو نمیری بھی کہا جاتا ہے. ہاں، بنی نمیر سے، ہاں، جن کا نسب قیس بن عیلان ابن سے ہوتا ہے، کی طرف ہوتا ہے، مضر کے قبیلے کی طرف. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو ہے 10 یا 12 ربیع الاول کو سن 661 ہجری میں حران میں پیدا ہوئے. شام کا ایک علاقہ، ایک شہر حران، 661 میں حران میں پیدا ہوئے.
اس علاقے میں تاتاریوں کے حملے کے درمیان سن 667 میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کا جو خاندان ہے، گھرانہ ہے، وہ وہاں سے حران سے نکل کر دمشق چلا گیا۔ آپ جس خاندان میں پیدا ہوئے، دادا بھی بڑے عالم تھے، والد بھی بڑے عالم تھے، اور پھر جیسا کہ میں نے بتایا کہ دادا کی والدہ واعظ و نصیحت کر رہی ہیں، ان کے سگے بھائی اور چچا زاد بھائی اور جو دوسرے تھے وہ بھی اکثر و بیشتر علماء تھے، زہد و تقوی میں مشہور تھے۔ تو اس اعتبار سے آپ غور کر سکتے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے گرد میں، گھر ہی میں اہل علم کا ایک گروہ تھا گویا، اور آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد دادا وغیرہ سے ہی حاصل کی، اور بالکل کم عمری تھی، 61 میں پیدا ہوئے، 661 اور 667 میں جو ہے حران سے، اپنے شہر سے دمشق آئے۔ دمشق شام کی راجدھانی، دارالخلافہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو کسی ملک کا دارالخلافہ ہوتا ہے، وہاں اہل علم و فن کا ڈھیر ہوتا ہے، مجمع ہوتا ہے، لوگ وہاں اکٹھا ہوتے ہیں۔ کہیں بھی جائیے آپ، کسی ملک کی راجدھانی ہو تو وہاں روزی روٹی کے اسباب ہوتے ہیں، کام ہوتے ہیں، حکومت ہوتی ہے، تو اہل فنون وہاں اکٹھا ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں۔ یہاں بڑے بڑے کبار علماء، اور ویسے بھی شام اور یمن کے علاقے کے سلسلے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ عموماً مردم خیز علاقے رہے ہیں۔ ہر اعتبار سے اللہ نے سرسبز و شاداب، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، جس کو بابرکت بنایا اللہ۔ تو برکت روحانی اعتبار سے بھی اور ظاہری اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے یہاں اللہ نے برکتیں رکھی، بڑی مردم خیز علاقے۔ تو علامہ ابن تیمیہ گویا وہاں کے علمی ماحول میں خوب انہوں نے اہل علم سے بھرپور استفادہ کیا، اور ان لوگوں کے درمیان رہ کر اپنے علم کو خوب جلا بخشا۔ کوئی اس وقت کا کوئی فن ایسا نہیں تھا جو علمی اعتبار سے دنیا میں پڑھایا جاتا ہو، اور علامہ ابن تیمیہ نے اس میں مہارت، وسعت، گہرائی حاصل نہ کی ہو۔ آپ اس میں سر فہرست تو قرآن اور تفسیر ہے، تفسیر قرآن، پھر اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، منطق، فلسفہ، حیات، اس زمانے کے جتنے علوم تھے آپ نے مختلف کتابوں اور علوم سے خوب استفادہ کیا۔ آپ جو ہے علم کے انتہائی حریص تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے انتہائی تیز دماغ، حاضر جوابی، استحضار، سریع الفہمی، تیزی سے کسی چیز کو سمجھ لینا، گہری نگاہ، سوجھ بوجھ انتہائی اعلیٰ دی تھی۔ چنانچہ آپ ان کی کسی بھی فن پر کتاب پڑھیے، اگر آپ ان کی فقہی کتاب پڑھیں، مجموع الفتاوی ان کی آج 37-38 جلدوں میں چھپا ہوا ہے، ان کے فتووں کا مجموعہ، جو دوسری کتابیں ہیں وہ الگ، تو اس میں الگ الگ فن کے اعتبار سے حصے مقرر کر کے لوگوں نے ترتیب دیے ہیں، تالیف کرنے والے مؤلفین نے ترتیب دیے ہیں۔ تو آپ اس میں آپ کوئی بھی فن پڑھیے تو آپ کو ایسا لگے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ خاص اسی فن کے آدمی ہیں۔ آپ جب تفسیر اور اصول تفسیر یا تفسیر کی گہرائیوں باریکیوں کو پڑھیں گے، لگے گا مفسر اور خاص اس فن سے متعلق ہیں۔ دوسرے فن پہ پڑھیں گے، حدیث میں، فقہ میں، اور فقہی جو ہیلے بازیاں اور دوسرے ان کی تردید میں، مختلف قسم کی بدعات اور اس سے متعلق، تو آپ کو لگے گا کہ یہ اسی کے ماہر ہیں۔ تو گویا تمام علوم میں آپ نے گہرائی، بصیرت، وسیع مطالعہ اختیار کیا۔ تحقیقی مزاج کا انداز آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ان کے بارے میں کہیں میں نے پڑھا یا سنا تھا طالب علمی کے زمانے میں کہ ایک مرتبہ ایک آیت کے معنی اور مفہوم کے سلسلے میں انہیں کچھ اشتباہ ہو گیا کہ سلف کی تفسیر اس سلسلے میں کیا ہے، تو اس میں مطمئن ہونے کے لیے، تحقیق کرنے کے لیے، اس وقت انہوں نے اکٹھا ایک کے بعد ایک 30 تفسیریں دیکھی۔ کتنی؟ 30۔ آج کی طرح نیٹ کا زمانہ نہیں تھا، لائبریریاں اور کتابیں اتنی آسانی سے جو ہم کو ملتی ہیں ویسے نہیں ملتی تھی۔ اب اندازہ لگائیے کہ اس وقت انہوں نے ایک آیت کو جاننے کے لیے 30 تفاسیر۔ آج ہمارے یہاں لوگ 3 دیکھ لے تو سمجھیں گے کہ ہم علامہ ہو گئے، میں نے اتنی کتابیں دیکھ لی۔ اور آپ یہ جو میں نے بتایا، آپ ان کی کتابیں، تحریریں پڑھیں گے، ان کے جواب پڑھیں گے، سوال کا جواب، تو یہ خوبی پائیں گے ان کی تحریر میں کہ وہ کوئی بھی بات کہتے ہیں، ایک بات کے کہنے کے لیے قرآن اور حدیث کی متعدد دلیلیں دیتے ہیں۔ اور میں ایک بات یہی کہہ دوں، شاید بعد میں یاد رہے نہ رہے، آپ طلبہ سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن قیم جو ان کے شاگرد ہیں، ان دونوں کی کتابیں جو بھی ملتی ہیں بازار میں خرید کے گھر پہ رکھیں اور پڑھیں اس کو، ایک نہیں کئی مرتبہ۔ ان کی کتابوں کو ایک مرتبہ بالکل نہیں پڑھیں،
اور آپ دوسری کتابوں کی طرح اگر سمجھ کے پڑھ رہے ہیں نا تو ایک دفعہ میں پڑھ بھی نہیں پائیں گے، کیونکہ اس میں غور و فکر کی ضرورت پڑے گی. اور آپ کو علامہ ابن تیمیہ اور ابن قیم کی کتابوں میں خوبی یہ ملے گی کہ قرآن و حدیث سے کیسے استدلال کیا جاتا ہے، اس سے مسائل کیسے نکالے جاتے ہیں، مستنبط کیے جاتے ہیں. اور کوئی اگر اس سے غلط استدلال کر رہا ہے تو قرآن کی اسی آیت میں یا اس کی نظیر آیتوں کے سامنے رکھ کر اس کی غلطی کیسے واضح ہوتی ہے. آپ کا دماغ کھلے گا، یہ میری گارنٹی ہے انشاءاللہ. ہاں، کہ علامہ ابن تیمیہ اور ابن قیم کی کتابوں کو پڑھیں تو انہوں نقلی دلیلوں کے ساتھ ان کے یہاں آپ کو عقلی دلیلوں کی بھی بھرمار ملے گی، کہ عقلی اعتبار سے کوئی اگر کوئی چیز پر اعتراض کر رہا ہے، سوال اٹھا رہا ہے، کوئی بدعتی، کوئی منحرف، کوئی غلط معنی پہنانے والا، قرآن و حدیث کی یا نصوص کی اندر تحریف تعویل کرنے والا جو دھوکہ دیتا ہے عوام کو، آپ اس کے سلسلے میں جب ان شیخین کو پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ کس طرح سے دھوکہ دیتا ہے اور یہ اس کے دھوکے کو کس زبردست طریقے سے اجاگر کرتے ہیں. یہ تو بھی علمی صلاحیت کی بات، ابھی آگے ان کا تذکرہ اور بھی آئے گا. فی الحال یہ بھی کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی شخصیت کو جو چیزیں ممتاز کرتی ہیں، میں نے بتایا نا کہ اسلامی تاریخ میں ایک عجیب و غریب امتیازی شان نظر آتی ہے، وہ یہ کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ علمی طور سے ہر معاملے میں زبردست ان کا صلاحیت کا اور مطالعے کا معاملہ انتہائی وسیع رہا. پھر اخلاق و کردار میں بھی بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی اعلیٰ. عبادت میں بڑے بے مثال، بہادری میں عجیب و غریب معاملہ کے آپ علماء میں ایسے لوگ کم پائیں گے کہ ہتھیار لے کے دشمن کے مقابلے کے لیے میدان میں اترے ہیں. میں نہیں کہتا نہیں ہے، وہ تعداد کم ملے گی. ہاں، علامہ ابن تیمیہ ہر فن کے شہوار نظر آتے. ابھی میں نے عبادت کی بات کی. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا کہ میں صبح کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ جاتا تھا آپ کے پاس، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یہ دیر تک بیٹھ کے ذکر و اذکار کرتے تھے. ایک روز میں گیا تو یہ ذکر و اذکار میں مشغول ہی تھے، یہاں تک کہ سورج کافی اوپر چڑھ گیا، تب تک ذکر کرتے رہے. اور فارغ ہونے کے بعد میری طرف جب مجھے دیکھا تو متوجہ ہو کے کہا کہ میں نے ناشتہ لے لیا. یہ میرا ناشتہ تھا، تناول تو فطوری، میں نے اپنا ناشتہ لے لیا، یعنی یہ میری روحانی غذا ہے، یہ غذا ہے ذکر و اذکار. تو ذکر و اذکار ایسے کرتے تھے. انتقال جو آپ کا ہوا، وفات جو ہوئی، یہ دمشق کے قلعے میں تھی، قلعے میں محبوس تھے دمشق کے. کہتے ہیں کہ جس وقت ان کا انتقال ہوا تو قید کی حالت میں اس وقت وہ 80 مرتبہ 80 مرتبہ سے 79 مرتبہ قرآن پڑھ چکے تھے، اور 80 مرتبہ ختم ہوتا اس سے پہلے وفات ہوئی، یعنی قید کی حالت میں. علامہ ابن تیمیہ کا بڑا مشہور قول ہے، قید کا ذکر آئے تو یہیں ذکر کر دوں، مجھے پتہ نہیں کیا یاد رہے گا کیا بھولوں گا. تو علامہ ابن تیمیہ نے کہا، وہ کہتے تھے کہ آخرت کی جنت سے پہلے دنیا کی ایک جنت ہے. آخرت کی جنت سے پہلے، اور کوئی آخرت کی جنت میں اگر داخل ہونا چاہتا ہے تو اسے کوشش کرنا چاہیے کہ دنیا کی جنت پہلے پائے، داخل ہو. اور جہاں تک میری جنت کی بات ہے تو میری جنت میرے سینے میں ہے، میرے اندر ہے. میں جہاں کہیں جاتا ہوں میری جنت اللہ میرے ساتھ رکھتا ہے. میرے دشمن میرا کیا بگاڑ لیں گے؟ ہاں، اگر وہ مجھے قید کرتے ہیں تو یہ میرے لیے خلوت ہے، اگر وہ مجھے جلا وطن کرتے ہیں تو یہ میرے لیے سیاحت ہے، اگر وہ مجھے قتل کرتے ہیں تو یہ میرے لیے شہادت ہے. میرے دشمن میرا کیا بگاڑ لیں گے؟ ہاں، میری جنت میرے ساتھ ہے. اور قلعے میں رہتے ہوئے، کہیں بھی رہتے ہوئے، انہوں نے علمی مشاغل کو ترک نہیں کیا، لکھتے تھے اور لکھتے رہتے تھے. ان سے آخر میں قلم کاغذ جو ان کے اس وقت بھی میسر تھا، کاغذ وہ آج کا نہیں تھا، جو بھی رہا ہوگا چھین لیا گیا، تو کوئلے سے انہوں نے جیل کی دیواروں پر لکھ دیا، بہت کچھ لکھ دیا. کتنا لکھا؟ لوگ کہتے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ کی جو تحریریں سامنے ہیں اگر اسے بھی جوڑا جائے تو ان کے ایک ایک دن میں بہت سارے صفحات آتے ہیں. میں ایک دم ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں رہا، بعض علماء نے اسے بیان کیا ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابوں کو جمع کیا تو وہ 1000 تھی. پھر بعد میں نے دیکھا کہ ان 1000 کے علاوہ بھی کچھ کتابیں تھیں. کتنا لکھا، جتنا انہوں نے لکھا ہم اتنا آج پڑھتے نہیں ہیں، پڑھ نہیں پائیں گے. بات ان کے مختلف پہلوؤں کی تھی. پھر
ان کی میں نے بہادری کا تذکرہ کیا، اخلاق و کردار بھی تھا، لوگوں کو معاف کر دینا، اور وہ تقوی، صلاحیت، عبادت، میں نے ذکر کیا عبادت کا۔ بہادری میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آج کا ماحول۔ میں ایک بات بولتا ہوں، آج دیکھ لیجئے کہ ہم میں بہت سارے لوگ ہیں، آپ میں اور بہت سارے ہمارے احباب ہیں، علماء، جو جانتے ہیں کہ فلاں چیز جو ہے بدعت ہے، فلاں چیز جو ہے شرک ہے، قبرستان میں پختہ قبریں بنانا غلط ہے، تعزیہ بنانا غلط ہے، ہم جانتے ہیں ایسی بہت سی چیزیں ہیں۔ میں ایک دو کی مثال دیا میں نے، لیکن جو لوگ جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے، کیا وہ سب کہتے ہیں؟ غلط کرنے والوں کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ غلط کر رہے ہو، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، کہتے ہیں کیا؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، نہیں کہتے۔ اور جو کہتا بھی ہے تو ویسے نہیں کہتا جیسے کہنا چاہیے، یعنی اس کا رد کر کے ناراضگی کا اظہار کرے۔ اگر آپ کے ابا کو کوئی گالی دے تو آپ کس طریقے سے اس کا رد عمل ظاہر کریں گے؟ یہ کرتے ہیں، ایک عمومی بات، غصہ ہوتا ہے، اس کا دفاع کرنے کی کوشش ہوتی ہے، سامنے والے کو چیتونی اور کیا کیا دیا جاتا ہے نا۔ اللہ کے دین میں اگر خرابیاں ہو رہی ہے، اس کو بدلا جا رہا ہے، بدعتیں شامل کی جا رہی ہیں، اس کو دین بتایا جا رہا ہے جبکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ دین نہیں ہے، تو غصہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ دینی غیرت جس کے اندر جتنی زیادہ ہوگی اتنا غصہ آئے گا۔ جس کو غصہ نہیں آتا وہ دینی غیرت سے محروم ہے۔ میرا یہ جملہ انورٹڈ کاماز میں لکھیے گا۔ شرک اور بدعت پر جسے غصہ نہیں آتا، جسے برا نہیں لگتا، میں ایسا مانتا ہوں، اور میں ایسا دلیل کی بنیاد پر مانتا ہوں کہ وہ اسلامی غیرت سے عاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان میں گستاخی، مطلب کوئی آپ کے ساتھ اذیت رسانی کا معاملہ کرے، تکلیف دیتا تھا، آپ اسے معاف کر دیتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، یہ مسلم شریف میں، کہ اللہ کے رسول اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیتے تھے، لیکن اگر دین میں کوئی اللہ کی حرمتوں کو پامال کرے تو پھر اس سے آپ انتقام لیتے تھے۔ یہ دینی غیرت ہے۔ اور آج ہمارے یہاں الٹا معاملہ ہے۔ اگر کوئی، اول تو لوگ جرات نہیں کرتے، بولتے نہیں ہیں۔ اب کوئی اگر بولتا ہے ہاں کہ فلاں صاحب کے یہاں یہ فکر ہے، یہ غلط ہے۔ ابھی میں نے کئی جگہ تقریروں میں بولتا ہوں، جیسے ڈاکٹر اسرار کے بارے میں، کہ ان کے یہاں وحدت الوجودی عقیدہ ہے۔ مولانا مودودی صاحب کئی معاملے میں عقیدے سے لے کے مسلمانوں کے کئی متفقہ اجماعی مسائل میں وہ منحرف ہیں، جیسے صحابہ کرام پر تنقید کرنا۔ قرآن حدیث کی دلائل کے ساتھ ساتھ تمام صحابہ، تابعین، طب تابعین اور جمہور امت کا اس بات پر اتفاق ہے، جس پر عقیدے کی کتابیں بھری پڑی ہے، کہ ایک صحابی کو بھی اگر کوئی برا بھلا کہتا ہے وہ زندیق ہے، ملحد ہے، بے دین ہے۔ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صاف صاف منع کیا ہے۔ اب اگر کوئی تنقید کرتا ہے وہ کسی بھی عنوان کے تحت، وہ اتنا قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ قابلیت ہو گئی اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان سے اللہ راضی ہے، یہ راضی نہیں ہے، یہ رافضیت ہے۔ تو اب جب ہم یہ کہتے ہیں، جو میں نے کہا، یہی بات اگر کوئی پیرائے میں کہیں تو دوسروں کو تو چھوڑیے، ہمارے اپنے کہلانے والے، قرآن و حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے ہم کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے ایک دوست نے بتایا، میں وہ آج کل جو زمانہ ہے بہت کچھ وائرل ہوتا ہے، نیٹ وٹ پہ ڈالتے ہیں لوگ، کلپ بھی بنا کے مکمل تھا، تو بتایا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ میرے بارے میں کہ یہ اس لیے بولتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار کا رد اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے نام کی وجہ سے ان کے شہرت ہو جائے، لوگ سننے والے بن جائیں۔ ہاں، اور یہ کہ کون ہوتے ہیں، ابھی میں نے گزشتہ درس میں تھوڑا سا جواب بھی دیا، یہ ان کے پیروں کی دھول بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے، اور ٹھیک ہے، پیروں کی دھول نہیں ہے، لیکن جو باطل ہے، جن کے یہاں باطل ہے، ان کی پیروں کی دھول ہونا بھی کوئی شرف کی بات نہیں ہے، ان کی ٹوپی بننا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ دھول چھوڑیے، سر کا تاج بھی نہیں بننا چاہیں گے ہم ایسے لوگوں کو جو واقعی اہل علم ہے۔ اب شہرت تو کفار مشرکین کی بھی ہے نا۔ ہاں، بولے قرآن میں فرعون کا نام ہے تو حضرت فرعون بولیں گے؟ قرآن میں نام ہے۔ کچھ لوگ بولے قرآن میں نام ہے۔ وہ بولے، ایک لطیفہ سناتے ہیں، بولے ایک آدمی بہت خوشنویس تھا، پہلے ہاتھی سے قرآن لکھا جاتا تھا، تو ایک صاحب بہت خوشنویس تھے، انہوں کو کسی نے قرآن لکھنے کے لیے دے دیا، کہا جیسا ہے، دیکھیں اللہ کا کلام ہے، جیسا ہے ویسے ہی لکھنا۔ ٹھیک ہے۔ تو بعد میں آیا، بولے ہو گیا؟ ہاں کام پورا ہو گیا۔ تو بولے سب ایک دم چیک کیے نا، جیسا ہے ویسا ہی؟ بولے ہاں سب کچھ ویسا ہی ہے، بس تھوڑی سی تبدیلی کی ہوں۔ بولے کیا؟ بولے اس میں اتنے برے برے لوگوں کا نام تھا، فرعون، حامان، ابلیس،
ان لوگوں کا نام تھا تو بولے پھر، بولے میں نے اپنے باپ دادا کا ڈال دیا. کہاں جا رہے ہیں؟ ہاں جی، ہاں تو یہ پھسلتے پھسلتے یہاں تک کیسے پہنچے ہم لوگ؟ کہاں سے شروع ہوتی؟ جی جی، جزاک اللہ جزاک اللہ، صحیح. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج بہت سارے علماء اور بہت سارے دانشور، ہاں، باطل کو رد کرنے سے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، رکتے ہیں. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کی شخصیت میں آپ کو ایک بہت ہی واضح چیز ملے گی کہ وقت کا کوئی بھی غلط عقیدہ، غلط فکر، بدعت، خرافات اس وقت میں جو ان کے ارد گرد میں یا دنیا میں عالم اسلام میں پائی جاتی تھی، کسی ایک کو بھی بخشا نہیں اور کوئی اشارے کنائے میں نہیں، کھل کے رد کیا، دلیلوں سے مضبوط، اور ڈٹے رہتے تھے. ڈٹے رہتے تھے. ان کے جب کچھ چیزیں سامنے آئی تو حاکم کے پاس لوگوں نے ان کی شکایت کی. آپ العقیدۃ الواسطیہ خلیل حراز کی جو جامع سلفیہ سے چھپی ہے اس کے مقدمے میں پڑھیں گے، یہ جو میں بولنے جا رہا ہوں اس میں ذکر کیا ہے کہ امیر کے پاس ذکر کیے کہ ان کا عقیدہ جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے ہٹا ہوا ہے، الگ ہے، بگڑا ہوا ہے. تو امیر نے ان کو بلایا، پوچھا کہ آپ کا عقیدہ کیا؟ کہا میرا عقیدہ دنیا کے سامنے ہے. کہا آپ میرے عقیدے کی بات کرتے ہو تو یہی العقیدۃ الواسطیہ، انہوں نے کہا کہ یہ میں نے آج سے 11 یا 13 سال پہلے میں نے یہ لکھا تھا، میرا یہ اس وقت کا لکھا ہوا رسالہ ہے، آپ دیکھ لیجئے، آج بھی میرا یہی عقیدہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ تو امام احمد بن حنبل کا عقیدہ ہے. تو علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ عقیدہ جو ہے وہ احمد بن حنبل سے یا کسی عالم اور امام سے نہیں لیا جاتا. عقیدے کا مصدر قرآن اور حدیث ہے، اور اس قرآن و حدیث کو صحابہ کے اتفاق نے جس طریقے سے قبول کیا، یہ مصدر ہے عقیدے کا. میں چیلنج کرتا ہوں اپنے مخالفین کو جو میرے لیے شکوہ شکایت رکھتے ہیں یا اعتراض کرتے ہیں، ان سے چیلنج کرتا ہوں کہ میں ان کو 3 مہینے کا ٹائم دیتا ہوں. 3 مہینہ 4 مہینہ لے لے مجھ سے. میں نے جو باتیں بیان کی ہے بطور عقیدہ کے، اگر اس میں سے کوئی ایک جملہ، ایک بات ایسی ہو، صرف امام احمد نہیں، تمام صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں سے اگر یہ ثابت کر دیں کہ یہ عقیدہ صحابہ کرام کے عقیدے کے خلاف ہے، وہ جو مانتے تھے، میں جو ذکر کر رہا ہوں اس سے ہٹ کے ہے، اگر کوئی ایک چیز بھی بیان کر دے تو میں تمام لوگوں کے سامنے معذرت کرتے ہوئے اس سے رجوع کروں گا اور معافی مانگوں گا کہ میں اس عقیدے سے براءت کا اظہار کرتا ہوں، میں واپس لے لوں گا اپنی بات. 3 مہینے کا ٹائم دے رہا ہوں اپنے تمام مخالفین کو کہ میری کتابیں سامنے موجود ہیں، تحریریں موجود ہیں، کوئی ایک جملہ بتا دیجئے قرآن حدیث اور صحابہ کے متفقہ عقیدے کے خلاف ہے، میں رجوع کر لوں گا. اور مجھ پہ اگر آپ کو اعتراض ہے تو میرا کون سا عقیدہ اور کون سا جملہ ہے مجھے بتائیے، میں اس پر قرآن حدیث کی اور صحابہ کی دلیل دوں گا، یہ ثابت کروں گا کہ میں جو یہ کہہ رہا ہوں صحابہ یہی مانتے تھے. کتنی کلیئر بات ہے. اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ انداز بادشاہ کے سامنے بھی تھا، کتابوں میں بھی تھا، عوام میں بھی تھا، ہر جگہ تھا. کہیں آپ نے کوئی مداہنت، بزدلی، کمزوری اختیار نہیں کی. یہ کوئی چھوٹی بات میں نہیں مانتا. ایک کتاب لکھی تدمریہ عقیدہ، وقت کے جتنے بدعتی تھے سب آپ کے خلاف جو ہے کھڑے ہو گئے، رد کرنے لگے. امیر کے پاس کوئی شکوہ شکایت کر رہا ہے، کوئی کتاب لکھ رہا ہے، کوئی پبلک کے میں آپ کے اوپر مختلف قسم کے سچے جھوٹے الزامات لگا رہا ہے، خوب بدنام کرنے کی کوشش کی گئی. ان کو کچھ لوگوں نے سازش کر کے، ان کے مخالفین نے اسکندریہ میں جو آیا، اسکندریہ میں کیونکہ یہ صوفیوں کے خلاف بہت سخت تھے، خاص طور سے ابن عربی وغیرہ کا بہت شدید رد کیا ہے. ابن عربی، دھیان نوٹ کیجئے، اس کو دیوبندی، بریلوی اور بہت سارے لوگ کئی لقب دیتے ہیں، شیخ اکبر، اور ایک اور اکبر کہتے ہیں، رئیس کون اکبر کہتے ہیں، قطب اکبر بھی شاید کہتے ہیں، شیخ اکبر، قطب اکبر، اور 2-3 لقب ہیں اس کے. اس نام سے عزت سے اس کا ذکر کرتے ہیں، جبکہ اس کے اندر وحدت الوجودی عقیدہ تھا. یونانی فلسفے کی بنیاد پر یہ اسلامی عقائد اور بنیادوں سے انتہائی بری طرح منحرف آدمی تھا. علامہ ابن تیمیہ نے بھرپور رد کیا. اسی کا تذکرہ میں نے اس جمعہ کے خطبے میں ایک جگہ ذکر کیا کہ وہ جو وحدت الوجود کہتا تھا نا، تو اس کا عقیدہ تھا کہ دنیا میں جتنی بھی آواز ہے، کلام ہے، سب اللہ کا کلام ہے. ابن عربی کہتا تھا
تو اسی کا رد کرتے ہوئے علامہ ابن تیمیہ نے یہ کہا کہ ایسی ہی بدعت اور گمراہیوں کی وجہ سے اور منکرات جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے، مسلمانوں پر اللہ نے دشمنوں کو مسلط کیا ہے۔ میں نے جمعہ کے خطبے میں یہ ذکر کیا، اس تناظر میں جو آج فلسطین، ہندوستان اور مختلف مقامات پر مسلمانوں کو لوگوں نے گھیر لیا ہے، مار رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، گھر پہ بلڈوزر چلا رہے ہیں، اوقاف پہ بری نظر ڈال رہے ہیں، مسجدوں مدرسوں کو جو ہے توڑنے پھوڑنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور کیا کیا ہو رہا ہے۔ یہ بدعات، شرکیہ عقائد اور ان کے جیسے منکرات کے مسلمانوں میں عام ہونے کا نتیجہ یہ علامہ ابن تیمیہ نے کہا، اور کہا تو صرف ایسے ہی نہیں کہا، قرآن کی دلیل بھی دی۔ قرآن کی آیت سورہ حج والی جو ہے اس میں ذکر کیا، وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور اس کے آگے کی آیت نمبر 40-41 غالباً ہے، 2-3 آیتیں پیش کی۔ تو اللہ کے رسول علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی یہ ایک بڑی خوبی، اور اس سلسلے میں نے کہا کہ بہت بڑے جگر کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ واقعے کے طور پر بیان کر دیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا، نمرود کے سامنے کھڑے ہو کے مناظرہ کر لیا، تو واقعہ بیان کرتے ہیں، قرآن میں ہے، بالکل سچا ہے، لیکن غور کرتے ہیں، اپنے آپ کو وہاں رکھ کے سوچئے، ہم سوچ سکتے ہیں؟ اس میں یہ ظاہر ہوتا ہے انبیاء سے زیادہ بہادر کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا عقیدہ سب سے مضبوط ہوتا ہے۔ جس کا عقیدہ توحید، اللہ پر تبارک پر توکل اور بھروسہ جتنا زیادہ اعلیٰ ہوگا وہ اتنا بہادر ہوتا ہے، اور اس میں سب سے اعلیٰ انبیاء تھے۔ اب اس کے روشنی میں دیکھیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ ڈرتے ورتے نہیں تھے کسی سے، یہ خاص بات میں بیان کر رہا ہوں، اور اللہ نے ویسی حاضر جوابی بھی دی تھی، علم بھی دیا تھا۔ ابھی میں نے آج وہاں کلاس میں ذکر کیا ایک واقعہ ان کا، اس کی تھوڑی سی کچھ جملے عملے میں فرق پڑ سکتا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ امیر کے دربار میں کسی انسان سے کوئی ظلم ہو گیا، زیادتی ہوئی، امیر نے اس کو جو ہے سنی نہیں، بھیج دیا۔ اب وہ گئے، نکلا تو اس کو دھیان آیا کہ یار علامہ ابن تیمیہ ایسی شخصیت ہے کہ اگر ان سے بولو تو وہ امیر سے میرے لیے لڑ سکتے ہیں، مطلب مجھے حق دلا سکتے ہیں۔ گئے ان کے پاس، بتایا، علامہ ابن تیمیہ ان کو لیے اور دربار میں پہنچے۔ امیر نے دوری سے دیکھا کہ ارے ابن تیمیہ اس کے ساتھ آ رہے ہیں، تو اب تو مجھے گھیریں گے۔ تو جیسے ہی ابن تیمیہ قریب پہنچے، سلام ولام ہوا، تو انہوں نے کہا کہ ابن تیمیہ آپ جانتے ہیں کہ علماء یہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ جس عالم کو عمرہ کے دربار پہ دیکھو وہ غیر معتبر ہوتا ہے، کچھ اس طرح کا جملہ کہا، مطلب چاپلوسی کرنے والے جو رہتے ہیں نا درباری علماء، تو ان کی بڑی مذمت کی ہے نا ہمارے محدثین علماء نے۔ ہاں، کئی اقوال ہے، ایک نہیں ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک ہی کا نہیں، بہت سارے لوگ ہیں۔ وہ حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں کہ اگر تم عمرہ کی مجلسوں میں رہو گے، علماء عمرہ کی مجلس میں، تو عمرہ تم کو اپنا رومال بنا لیں گے، لتمندلو، جب چاہیں گے اپنی گندگی صاف کریں گے، جب چاہیں گے پھینک دیں گے، یوز کریں گے۔ ایسے بہت سے اقوال ہیں۔ تو علامہ ابن تیمیہ سے اس نے کہا کہ آپ یہاں میرے پاس آ رہے ہو، دربار ہے، تو حکام کے پاس آنا جو ہے، علماء نے لکھا کہ ایسے علماء معتبر نہیں ہوتے۔ ٹائم کم ہے کیا؟ ہاں جی، الحمدللہ کم پڑے گا وہ بھی، لیکن پھر بھی کچھ باتیں تو آ ہی جائے گی۔ تو علامہ ابن تیمیہ نے دیکھ کے فوراً زبردستہ جواب دیا کہ سچ کہہ رہے ہیں آپ، لیکن اگر کوئی حاکم ظلم کر رہا ہے، کسی کا حق تلفی کر رہا ہے، تو پھر علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس کی اصلاح کریں۔ فرعون کتنا بڑا حاکم تھا، بادشاہ تھا نا، دربار میں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے دربار میں گئے کہ نہیں گئے؟ بولیں گے چاپلوسی کرنے گئے تھے؟ نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام دعوت دینے گئے تھے، اور یہ تو جگر کی بات تھی کہ اس کے مذہب کا رد کر کے اس کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے توحید کی دعوت دے رہے ہیں، ہاں، فرعون کے سامنے۔ تو فرعون سے بڑا بادشاہ نہیں ہے، میں موسیٰ کے جیسا انسان نہیں ہوں، تو میں حق دلانے کے لیے دربار میں آ سکتا ہوں۔ علامہ ابن تیمیہ، ہاں، زبردست حاضر جوابی، ہاں، علمیت، علم کی بصیرت، گہرائی، ایک مرتبہ گزرے حاضر جوابی۔ یہ واقعات بیان کیا آج ہی، تو تازہ ہے تو بیان کر دوں، بھول جاؤں گا، کہ تاتاریوں سے جنگ کی حالت میں، اور خود جنگ میں شریک تھے، ہتھیار میں تھے، ہتھیار بند۔ تو ایک موقع پر اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ گزر رہے تھے، وہاں کچھ تاتاری سپاہی جو ہیں شراب نوشی کرتے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ان کے ساتھیوں میں سے ایک آدمی جا کے ان کو سمجھانے بجھانے لگا، شراب کی برائیاں بیان کرنے لگا، مذمت، نقصانات بتانے لگا۔ علامہ ابن تیمیہ نے اس کو بولا ادھر آؤ، ادھر آؤ، کیا بیان کر رہے تھے؟ کہا یہ کہا اللہ نے شراب کو کیوں حرام کیا ہے، ٹائم کم ہے اس لیے میں وہ لمبی آیت نہ پڑھتے ہوئے سورہ مائدہ کی آیت جس میں اللہ نے کہا کہ انما الخمر والمیسر والازلام، ہے نا، رجس من عمل الشیطان، پھر آگے جو کہا کہ اللہ نے کیوں حرام کیا، انما یرید الشیطان
ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون، ہے نا؟ کہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان جوئے اور شراب کے ذریعے، شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت و بغضا، دشمنی اور نفرت پیدا کرے. ٹھیک ہے، شیطان چاہتا ہے. علامہ ابن تیمیہ نے یہاں بھی ایک نقطہ بیان کیا کہ دیکھیے اللہ نے یہاں کہا شیطان چاہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو لڑائی کرنے میں مزہ نہیں آتا. نفرت کرنے میں، جنگ کرنے میں، دشمنی کرنے میں مزہ آتا ہے کیا؟ شراب پینے میں مزہ آتا ہے، جوا کھیلنے میں لوگوں کو مزہ آتا ہے، زنا میں مزہ آتا ہے. تو شیطان اس گناہ میں جو انسان کو جس میں مزہ آتا ہے اس میں ڈال کر اس کے ذریعے سے اس گناہ کو کرواتا ہے جس میں مزہ نہیں آتا. تو پہلے تو شراب کا ایک نقصان، پھر آگے جو ہے کہ کیوں ایسا کرتا ہے شیطان؟ شراب پلا کے دشمنی پیدا کرنا نمبر ایک. دوسرا وہ السبیل سے، ذکر سے، کیا کہتے ہیں، وَيَصُدَّكُمْ، اللہ کے ذکر سے روکتا ہے اور نماز سے روکتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے شراب کو مسلمانوں سے حرام اس لیے کیا کہ ذکر اور صلاۃ سے روکتا ہے. نشہ یہ تاتاریوں کو کس چیز سے روکے گا؟ جن کو جا کے تم سمجھا رہے تھے یہ نماز پڑھتے ہیں کیا؟ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں. تو اب آپ جا کے ان کو شراب کو کی مذمت بیان کر رہے ہو. پوائنٹ نوٹ کیجئے. تو علامہ ابن تیمیہ نے کیا کہا کہ یہ تاتاری اگر نشے میں نہیں رہیں گے، یہ اچھی حالت میں رہتے ہیں، تو یہ مسلمانوں کی جان مارتے ہیں. مسلم عورتوں پر اگر ان کا تسلط ہو جائے تو وہ عزتوں کو پامال کریں گے، مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے. لہٰذا ان کا نشے میں رہنا اچھا ہے، ان کو نشہ کرنے دو. انکار منکر کے اصول نے یہ کہا. اور یہ جو آپ انکار منکر کے اصول جو ہے نا، اس میں کہ دو مصلحتیں ہوں، دو نقصانات ہوں، ایک مصلحت اور ایک نقصان ہوں، تو کس کو اختیار کرنا. علامہ ابن تیمیہ نے اس کو اتنا زبردست بیان کیا ہے اور یہ لکھا ہے کہ اس کو بہت سارے علماء نہیں سمجھتے دعوت کی فقہ میں، کہ ہم کو کب کون سا کام کرنا چاہیے، کون سا نہیں کرنا چاہیے، کون سا اقدام کرنا ہے، کون سا نہیں. اور میں آج بولوں کہ آج بہت سے اہل حدیث نہیں سمجھتے، سنت کے چکر میں فرض کو نقصان پہنچا دیتے ہیں. تو میں نے واقعہ بتایا تھا نا کہ اگر بندر کو پکڑنے کی ایک ترکیب یہ ہے کہ چھوٹے منہ والے کسی برتن میں چنا ونا رکھ دو یا گڑ رکھ دو اور بندر کے پاس ڈال دو، تو برتن ہو یا جھاڑ واڑ کا، تو وہ ایسا ہاتھ ٹیڑھا وڑا کر کے اس میں ڈال دے گا اور چنا مٹھی میں باندھ لے گا. اب اس کے بعد وہ اس کا منہ چھوٹا ہے نا، تو نکلے گا کیا؟ ہاتھ نکلے گا، کھینچے گا، وہ مٹھی نہیں کھولے گا، کہ کھولوں گا تو چنا چلا جائے گا، پکڑا جائے گا. تو آج کل ایسے بہت سے لوگ ہیں، اس میں اہل حدیثوں میں بھی ہے، کہ ایک سنت پر اس طرح بحث کریں گے، اس طرح بحث کریں گے، اس طرح بحث کریں گے کہ اختلاف ہو جائے. اتحاد فرض ہے، محبت آپس کی فرض ہے، اس فرض کو قربان کر دیں گے اس سنت کے لیے جس پر عمل نہیں کر سکتے. پوری دنیا کا ایک چاند ہونا چاہیے. اور ایسے مسائل میں آپ دیکھیے کیا لڑتے ہیں، واہ واہ، ساری قابلیت بتا دیں گے. ہاں، یہ جاہل لوگ فلکیات پہ رمضان میں ایسا بیان کرتے ہیں کہ چاند سورج ستارے کے ڈوبنے نکلنے کے سلسلے میں ماہرین فلکیات سے زیادہ علم ان کو ہے، اور بکواس کرتے ہیں. ہندوؤں سے استدلال کرتے ہیں، وہ ایسا بول رہے تھے، وہ ایسا بول رہے تھے، ان کو زیادہ معلومات ہے چاند سورج کی، یا اماواس ایسی ہوتی ہے اور فلاں ویسا ہوتا ہے. خیر، وہ تھوڑی سی پھسل گئی بات. میں یہ شر الشرین خیر الخیرین ارجح المصلحتین، جیسے ہے نا کہ مر رہے ہیں تو مردار کھا کے جان بچا لے وے. علامہ ابن تیمیہ نے ایسے دلیلیں دی ہیں کہ بھائی دو نقصان ہیں، یا تو آپ کی جان جا رہی ہے، یا آپ سور کھا کے یا مردار کھا کے اپنی جان بچا لے وے. تو وہ کھانا بھی حرام ہے، جان دینا بھی حرام ہے. بڑا حرام کون سا ہے؟ تو جب یہ کنڈیشن آ جائے تو چھوٹے حرام کو اختیار کر کے بڑے حرام سے بچو. یہ ہے نا، عقل بھی بولتی ہے نا کہ اگر دو مسئلہ آ گیا تو بڑے والے، جیسے اپنے بولتے ہیں، ڈاکٹر بولتا ہے کہ یا تو ماں کو بچا سکتے ہیں یا بچے کو، تو آپ کس کو بچائیں گے؟ کیونکہ وہ انہیں بالکل ہاتھ میں ہے، متعارف ہے، جانکار. بچے کی گارنٹی نہیں ہے، اگر اس کو بچائے تو وہ بچے گا کہ نہیں بچے گا، اور کیا ہوگا. اور ابھی اس کا زندگی کا معاملہ شروع نہیں ہوا، اس سے دنیا کے معاملات شروع نہیں ہوئے ہیں. تو پھر آدمی فوراً ڈیسیزن لیتا ہے کہ جو اہم ہے اس کو بچایا جائے. کلیئر نا؟
علامہ ابن تیمیہ نے اسے بھی بیان کیا. اسی زمانے میں جب علامہ ابن تیمیہ نے تاتاریوں سے جنگ کے لیے مسلمان لشکروں میں ساتھ دیا، ان کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کی اور کہا کہ مقابلہ کرو، اللہ تعالیٰ فتح دے گا، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ انشاءاللہ کہیے. تو علامہ ابن تیمیہ کا ایک جملہ تاریخ میں بولا جاتا ہے، انہوں نے جواب میں کہا کہ اقول انشاءاللہ تحقیقاً لا تعلیقاً. ہاں، کہ میں انشاءاللہ تحقیقاً کہہ رہا ہوں، تعلیقاً نہیں. جیسے بولتے ہیں نا ہمارے یہاں مولانا لوگ انشاءاللہ بولتے ہیں. بولے یار وہ ہمارے ایک صاحب کہنے لگے کہ بھائی جب کوئی مولوی آج کل انشاءاللہ بولتا ہے تو خطرہ پیدا ہے. بولے کیوں؟ بولے اس لیے کہ مولوی کو اس کا معنی بہت اچھی طرح سمجھتا ہے، وہ کام کرتا نہیں، بولتا ہے اللہ نے نہیں چاہا نہیں ہوا، میں نے تو کہا تھا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ کہہ کے ہم تعلیق اس پر نہیں کر رہے ہیں کہ بھائی اللہ پہ ڈال دیا اب ہم کوئی محنت نہیں کریں گے. میں تحقیقاً کہہ رہا ہوں، پکا یقین ہے اور عزم ہے، پختگی ہے کہ اللہ نے چاہا تو اللہ کی مشیت کے بغیر تو ہوگا نہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ضرور دے گا. تحقیقاً میں کہہ رہا ہوں. تو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کہ یہ کچھ چیزیں میں نے علمی اعتبار سے ان کی بتائی اور رد کیا. اب آپ ان کے اساتذہ کی بات، یہ ایک امام تھے، دینی علوم میں متبحر تھے، انتہائی تیز ادراک رکھنے والے، سیال الفہم، بہت سارے محاسن کا مجموعہ. یہ میں ایک عبارت کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. ہاں، اور یہ شجاعت، بردباری اور سخاوت میں انتہائی آگے بڑھے ہوئے تھے. کھانے پینے، جمع وغیرہ کی شہوتوں سے یہ آگے تھے. امام ذہبی کی عبارت کا مفہوم ہے، انہیں ان سے بالا تر تھے، اور کہتے ہیں کہ مشاغل میں ان کو شادی کا بھی موقع نہیں ملا، حالانکہ یہ کہتے تھے کہ میں اب کروں گا. ہاں، یہ کہہ رہے ہیں کہ علم کی سیکھنے، سکھانے، لکھنے، لکھانے، اسے مدون کرنے میں ان کی گویا ایک لذت اور ان کا مزاج تھا. انتہائی کریم الاخلاق، اور ان کی جو خوبیاں ہیں میں نے تھوڑی سی بیان کی. ان کے شیوخ کی تعداد بہت لمبی چوڑی ہے. شیخ الاسلام علم اور تحصیل علم کے چونکہ حریص تھے، اس لیے بہت سارے مشائخ تھے. ان کے ایک شاگرد محمد بن احمد ابن عبد الحادی، یہ خود ایک بہت بڑے عالم علامہ گزرے ہیں، کثیر تصانیف ہیں. یہ کہتے ہیں کہ آپ کے مشائخ کی تعداد 200 سے زیادہ ہے. اس زمانے کے بڑے بڑے ماہرین فن سے آپ نے کسب فیض کیا. اب رہ گئی آپ کے شاگردوں کی بات. تو شاگردوں میں بھی ایسی یعنی ایک تو یہ کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور اس سے بڑھ کر ایک اہم پہلو یہ ہے، شاگرد کا بہت ہونا اہم نہیں ہے، اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ امام علامہ ابن تیمیہ کے شاگردوں میں کچھ شاگرد ایسے ہیں کہ وہ خود شیخ الاسلام اور علامہ اور علوم کے ماہر، مختلف فنون کے ماہر، اور بہت سارے کارنامے انجام دینے والے ہیں. کہتے ہیں لوگ کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی فضیلت اور ان کی شخصیت کے نکھار اور نمایاں ہونے کے لیے صرف ایک بات کافی ہوتی ہے ان کی فضیلت کے لیے، کہ ان کے شاگرد ابن قیم ہیں. علامہ ابن قیم ان کے شاگرد ہیں، اور کافی فیض حاصل کیا، استفادہ کیا، کافی کچھ ان کی تصانیف کو منقح کرنا، محفوظ کرنا، اور دوسری جو ہے خدمات. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تصانیف کو بھی ایک زمانہ ایسا تھا کہ مختلف عالم اسلام کے علاقوں میں جلایا گیا، سرے بازار اس کو ضائع کرنے کا حکم دیا گیا. بہت سے لوگوں نے اسے محفوظ بنایا. کچھ لوگوں نے لکھ کے اس میں علامہ ابن قیم اور دوسرے لوگ ہیں ان کے شاگردوں میں. تو آپ کے شاگردوں کی ایک تو لمبی فہرست ہے، اور ان شاگردوں میں صرف ایک نام ابھی ابن قیم کا میں نے لیا، ایسے کئی نام ہیں کہ جو آپ سنیں تو حیرت ہوگی کہ وہ خود اپنے زمانے کے یا اپنے دور کے ایک بہت ہی نمایاں اور اعلیٰ قسم کے علم والی شخصیت تھے. اس میں ابھی ایک نام جو ہم نے لیا، محمد بن احمد بن عبد الحادی، متوفہ 744، یہ خود مختلف بہت ساری، جیسا کہ میں نے کہا، تصانیف کے حامل ہیں، اور ان کی کچھ علوم میں بڑی مہارت تھی، علل وغیرہ میں. علامہ امام ابن ابی العز حنفی، یہ خود ان کی شخصیت بھی پڑھنے لائق ہے. حنفی کہلاتے تھے، لیکن عقیدے میں جو انہوں نے کتاب لکھی بہت بعد میں لوگوں کو پتہ چلا کہ ان کی ہے، کیونکہ ان کے زمانے میں انہوں نے جو اعتراض کیا تھا، ان کو لوگوں نے مقدمہ کر کے جیل میں ڈال دیا تھا، قید میں ڈال دیا تھا، بڑے تکلیفوں سے گزرنا پڑا. تو جب انہوں نے عقیدے کی کتاب لکھی تو اپنی کتاب پہ اپنا نام ہی نہیں لکھا تھا. علامہ ابن العقیدۃ، شرح العقیدۃ الطحاویہ، ہمارے ہاں کئی اہل حدیث مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، ہم جامعہ احمدیہ میں اس کے کچھ حصے
فضیلت کے دونوں سال میں پڑھاتے تھے اور میں نے کئی سال تک پڑھایا ہے. بہت شاندار مزہ آتا تھا پڑھنے پڑھانے میں. اور اس میں بھی ہم پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن قیم سے کافی استفادہ کیا گیا ہے. بہت ساری جگہوں پہ ان کی عبارتوں ان کی باتوں کو ذکر کرتے ہیں, کہیں نام نہیں لیتے, کہیں کہیں ایک آدھ جگہ ذکر کیا ہے. ان کے شاگردوں میں جیسا کہ میں نے ابھی ایک نام لیا علامہ ابن قیم الجوزیہ, اور پھر شاگردوں میں ابن قیم رحمہ اللہ کا تعارف خود ایک لمبی چوڑی تفصیل کا متقاضی ہے, ہم اس کو فی الحال چھوڑ رہے ہیں. ان کے شاگردوں میں امام ذہبی بھی ہیں, محمد بن احمد عثمان الذہبی رحمہ اللہ, سیر و اعلام النبلاء, میدان الاعتدال اور اس طرح کی جو کتابیں مشہور ہیں وہ بھی اس میں ہیں. ان کے شاگردوں میں ایک نام علامہ ابن کثیر کا ہے, جن کی تفسیر ابن کثیر کے نام سے ہم جانتے ہیں, ابو الفدا اسماعیل ابن عمر ابن کثیر رحمہ اللہ. یہ بھی علامہ ابن تیمیہ کے شاگردوں میں سے ہیں. امام بزار ان کے شاگردوں میں سے ہیں. امام مزی جنہوں نے تہذیب الکمال لکھی, کیا نام ہے, رجال کی کتاب, وہ بھی ان کے شاگردوں میں سے ہیں. آپ دیکھیے کہ ان کے شاگردوں کی تعداد اور ان کی شخصیت ایسی زبردست ہے. شیخ ٹائم ہو گیا کیا ہمارا؟ آ چکے ہیں تو 5 منٹ لوں, اور کتنا وقت باقی ہے اذان میں؟ نہیں, اذان میں کتنا ٹائم باقی؟ تو شیخ 5-10 منٹ لینے دیجئے نا. یہ آج میں چاہ رہا ہوں کہ ابن تیمیہ کی شخصیت کا تھوڑا پہلو ہو جائے, تو کل سے کتاب اگلے سے شروع کر دیں. اور پھر اگلے میں مجھے یاد نہیں رہا کہ پچھلے درس میں نے کیا ذکر کیا, کیا چھوڑا ہے. ہاں تو اس سے تو کہا تھا کہ 15-20 منٹ بولا تھا. تو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جو میں نے تذکرہ کیا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسی صلاحیتیں دی تھی. علمی تعلق سے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کا, جیسے کہ میں نے تذکرہ کیا, ابن قیم امام ذہبی کہتے ہیں کہ علوم کا دسترخوان اللہ تعالیٰ نے ایسا لگتا ہے آپ کے سامنے بچھا دیا تھا, ہر قسم کا علم جو ہے ان کے دسترخوان پہ تھا, اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے حصے کے مطابق ہر علم سے اپنا حصہ لے لیا. اور میں نے کہا کہ اس وقت کی کوئی بدعت, کوئی انحراف ایسا نہیں تھا جس کا رد شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے نہیں کیا ہو. ان سے امام بزار نے ایک سوال بھی کیا کہ آپ احکام کے مقابلے میں عقائد میں زیادہ لکھتے ہیں, تو انہوں نے بہت لمبا چوڑا جواب دیا. میرے پاس ایک کتاب ہے, اس میں پورا تفصیلی جواب انہوں نے نقل ہے. امام بزار ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے دیکھا کہ جو احکام اور مسائل ہیں, اگر اس میں کوئی غلطی انسان سے ہو جائے تو اللہ کے یہاں وہ معاف ہو سکتی ہے, اور اس کا معاملہ عقائد کے مقابلے میں ہلکا ہے. ہاں, لیکن اگر کوئی عقیدے میں منحرف ہوگا اور غلط عقیدے کے ساتھ زندگی جیے گا, گزارے گا اور مر جائے گا, تو اس کی نجات مشکل ہوگی, اور یہ زیادہ بڑا معاملہ ہے, گمراہی بڑی ہے. اس سے یہ مسلمانوں میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے. عقائد کی غلطیوں سے, اصولوں کی غلطیوں سے فرقہ بنتا ہے. مسئلے میں آپ اور میرا کوئی اختلاف ہے تو فرقہ نہیں بنے گا. تو اللہ ابن تیمیہ نے کہا کہ اب میں نے غور کیا تو دیکھا مسلمانوں میں جتنے گمراہ فرقے ہیں, وہ جہمیت کی فکر ہو, تقدیر سے متعلق انحرافات ہو, اشعریت ہو, ماتریدیت ہو, تصوف ہو, اور انہوں نے کافی چیزوں کا ذکر کیا کہ یہ ساری چیزیں بہت بڑے پیمانے پر عالم اسلام میں مختلف مسلمانوں کو متاثر کر رہی ہے. لہٰذا میں نے ضروری سمجھا کہ ان چیزوں کی اصلاح اور مسلمانوں کی توجہ دلانا بہت ضروری ہے. اور آپ غور کیجئے کہ آج کے سماج اور معاشرے میں بھی ان چیزوں پر فوکس کم ہوتا ہے. جو کم اہم اور بہت زیادہ ضروری مسائل نہیں ہیں, ان پر فوکس زیادہ ہوتا ہے. اور ہماری جماعت میں نے بھی اشارہ کیا تھا, ہماری جماعت میں بھی جو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیجئے کن مسائل پر بحث ہوتی ہے, کن پر اپنی انرجی لوگ صرف کرتے ہیں, کن چیزوں میں جو ہے مصروف رہتے ہیں, تو جب میں محسوس کرتا ہوں کہ جو بہت کم اہمیت کے حامل ہے, ہمارے اوقات, ہماری صلاحیتیں, ہماری انرجی اس پہ زیادہ صرف ہوتی ہے, اور جس پر زیادہ توجہ دینا چاہیے اس پہ کم ہوتی ہے. تو علامہ ابن تیمیہ نے اس کی طرف توجہ دلائی, اور میں اشارہ کر رہا تھا کہ پھر آپ نے سب کا رد کیا, کسی کی پرواہ نہیں کی, کسی کا ڈر اور خوف نہیں. آپ نے ایک مرتبہ صوفیوں کا رد کیا تو مناظرے کی ٹھن گئی. صوفیوں نے آ کے آپ کے سامنے جو کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ دلائل وغیرہ کی بات چھوڑیے, ایک آگ جلاتے ہیں, اس میں کوئلے کو دہکاتے ہیں, آپ بھی اس میں ننگے پیر چلیں, ہم بھی چلتے ہیں, ہم دونوں چلتے ہیں, جو حق پہ ہے اللہ اس کو بچا لے گا, صحیح سلامت رہے گا. ابن تیمیہ نے کہا مجھے منظور ہے, لیکن ایک شرط ہے. بولے کہا, تو آپ نے کہا کہ سارے لوگوں کے سامنے پانی گرم کر کے منگوایا جائے, اور آپ کا بھی پیر ویر بدن دھویا جائے اور میرا بھی پیر دھویا جائے. تو گرم پانی سے اچھی طرح رگڑ کے جب ہم ہاتھ پیر دھل لیں گے, اس کے بعد آپ بھی آگ میں چلنا, میں بھی چلوں گا. تو وہ بھاگ گئے, بولے نہیں ایسا نہیں چلے گا. بولے کیوں نہیں چلے گا؟ میں تیار ہوں, آپ ہی کی پیشکش ہے.
کہا نہیں نہیں ہم راضی نہیں، بھاگ گئے۔ تو لوگوں نے پوچھا تو علامہ ابن تیمیہ نے بتایا کہ اصل میں یہ ایک مرکب ہوتا ہے، وہ اس میں کہتے ہیں کہ مینڈک کی چربی اور کچھ چیزیں ملا کے اس کو بدن پہ مل لیتے ہیں، تو وہ ایک طریقے سے کچھ دیر کے لیے فائر پروف ہو جاتا ہے۔ ہاں، آگ نہیں لگتی، تھوڑی دیر کے لیے آپ آگ میں ڈالیں گے وہ تو جلے گا نہیں۔ تو کہا یہ وہ ترکیب استعمال کرتے ہیں، مطلب وہ ترکیب استعمال کر کے علامہ ابن تیمیہ کو بتا دے دیکھو یہ جل گئے، ہم نہیں جلے، ہم حق پر ہیں۔ تو اس کے لیے بھی وہ تیار ہو گئے علامہ ابن تیمیہ۔ تو میں نے بتایا بادشاہ کے دربار میں گئے، اس سے مواجہہ کیا۔ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تو وقت کے امیر سے کہا کہ قتل کرو۔ اس نے کہا کہ کیا کرے، تو پوری کتاب ہی لکھ دی جا کے۔ ہاں جی جی جی، وہ مجھے الصارم المسلم اللہ شاتم رسول، یہ علامہ ابن تیمیہ سے متعلق کچھ چیزیں ہیں میں نے بیان کی، ان کی تصنیفات کے متعلق بھی بیان کیا۔ ہاں، یہ میں آپ کو وہی بتانا اگلا میرا مرحلہ تھا، اور اس میں تھوڑا تھوڑا کتابوں کا تعارف۔ اب شیخ جنید صاحب سامنے موجود ہیں تو میں سوچ رہا ہوں کہ یہ آپ کے حوالے کر دوں۔ اس میں علامہ ابن تیمیہ کی کچھ مشہور کتابوں کا نام ہے۔ ہاں، منہاج السنہ یہ شیعوں کے رد میں ہے، میں صرف ہلکا ہلکا تعارف آپ کو دے رہا ہوں پڑھنے کے بعد۔ ہاں، الرد علی المنطقیین، وہ فلسفہ اور منطق کی بنیاد پر جو لوگ مختلف قسم کی اوباشیاں اور ایمانیات میں جو چیزیں اختیار کریں، یہ لے لیجئے گا کاغذ، آپ لوگ زیروکس کر لیجئے، اس پہ نام چھپے ہوئے ہیں، 2-4 نام میں نے بڑھائے ہیں۔ ہاں، اسی طریقے سے درء تعارض العقل والنقل، عقل اور نقل کے تعارض کو کا دفاع کرنا، ہٹانا۔ یعنی کچھ لوگ یہ پیش کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث سے عقل ٹکراتی ہے، علامہ ابن تیمیہ نے اس پر شاندار کتاب لکھی ہے، پڑھنے کے لائق ہے۔ ہاں، التدمریہ، ہاں، یہ اللہ کے اسماء و صفات کی تحقیق اور شریعت اور قدر کے جمع۔ میں نے بتایا کہ یہ کتاب لکھی تھی تو دنیا اس وقت کے ارد گرد کے جتنے بدعتی ہیں سب علامہ ابن تیمیہ پر پل پڑے تھے۔ حمویہ ایک ہے، الایمان الکبیر ایک کتاب ہے، الایمان الاوسط ایک کتاب ہے، اقتضاء الصراط المستقیم فی مخالفت اصحاب الجحیم، شاندار کتاب۔ وقت ہوتا تو میں تھوڑا سا اس کا تعارف کرتا۔ اس کے ملخص کی تلخیص کا اردو ترجمہ راہ حق کے تقاضے ڈاکٹر مقتدی حسن اظہری کا موجود ہے، کچھ احناف نے بھی کیا ہے، لیکن اظہری صاحب نے مقدمے میں لکھا کہ ہندوستان میں جو اس کے ترجمے دوسرے کیے گئے اس میں کچھ چیزوں کو بدل دیا گیا، تحریف کی گئی۔ ہاں، نویں کتاب کے طور پر الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ نصارہ کے رد میں آپ کی عظیم کتاب ہے، شاندار کتاب ہے، میرے پاس ابھی میں بیگ میں لایا ہوں، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس کتاب کا مختصر کیا ہے۔ ہاں، وہ مختصر میرے پاس ہے۔ ہاں، تو الجواب الصحیح بڑی شاندار، بڑے ان کے اعتراضات کے علمی عقلی ہر طرح کے بھرپور جوابات ہیں۔ اور جو اوپر تذکرہ ہوا پہلے نمبر پر منہاج السنت النبویہ، شیعوں اور صحابہ کرام کے خلاف جو ان کے یہاں عقیدے اور وہ پائے جاتے ہیں، اس کا بھرپور اور بہترین رد ملے گا اس میں۔ اسی طریقے سے رسالۃ العبودیہ ایک ان کی کتاب ہے۔ ہاں، الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، اس کے 3 ترجمے اردو میں ہوئے ہیں۔ اور میں ایسا کہتا ہوں کہ ہندوستان میں گھر گھر یہ کتاب پہنچانا چاہیے، الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان۔ یہاں جو لوگ چمتکار بتا کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، وہ ہوا میں اڑتے تھے، پانی پہ چڑھتے تھے، چلتے تھے، یہ کتاب اس کے لیے بہت 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 ضروری ہے۔ یہ اور تلبیس ابلیس ہندوستان کے گھر گھر میں، اور صوفیوں اور تبلیغی جماعت والوں کے گھر گھر میں یہ ہونا چاہیے، پڑھانا چاہیے، ان کی اصلاح ہو۔ الرسالۃ المدنیہ ایک کتاب ہے، شرح حدیث النزول ایک کتابچہ رسالہ ہے، اسی طریقے سے التحفۃ العراقیہ فی الاعمال القلبیہ، اور یہ اپنے باب میں انتہائی عظیم اور انتہائی نفع بخش کتاب ہے۔ یہ میں نے یہ کتاب میں چھپا ہے، اسی کا ذکر کر رہا ہوں۔ اور ایک کتاب ہے بیان و تلبیس الجہمیہ، ایک ہے الصفدیہ، ایک ہے الاستقامہ۔ ہاں، اور جیسا کہ میں نے کہا، امام ذہبی کہتے ہیں کہ میں نے 1000 کتابیں آپ کی پائی، اور بعد میں معلوم ہوا کہ اس سے بھی بڑھ کر کتابیں ہیں۔ تو وقت کی جو بھی ضرورت تھی، جو بھی سامنے آیا اس کو رد کیا۔ اس فتویٰ کوئی آپ سے سوال کر دیا، آپ نے سوال کا جواب دیا، وہ خود ایک رسالہ بن گیا۔ آپ کے مجموع الفتاویٰ جو 37-38 جلدوں میں اس وقت مطبوع ہے، آپ کی لائبریری میں بھی ہوگا میرا خیال ہے، تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ مختلف فنون سے متعلق عقائد، اعمال، احکام، فقہیات، دینیات سے متعلق گویا آپ کے جو بھرپور وہ ہیں، کیا بولتے ہیں، مضامین یا جوابات ہیں، ان کو چھاپ کر، ان کا ترجمہ کر کے مستقل کتاب کی شکل میں لوگوں نے چھاپ دیا، اور چھاپنا چاہیے۔ میں نے کہا
کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کی ایک کتاب اگر آپ پڑھتے ہیں تو دوسروں کی کئی کتابیں پڑھنے کے مقابلے میں یہ کفایت کرے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں آپ کو اتنا مواد ملے گا، اتنی دلیلیں ملے گی، آپ کے دماغ کو اس دلیل سے متعلق کھولنے والی چیز ملے گی. ہاں، ابھی ایک کتاب کا تذکرہ ہوا صارم المسلول، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں سے متعلق جو اس وقت کا ماحول تھا، کتاب لکھی. قرآن، حدیث، اجماع صحابہ اور سلف جمہور امت کا اجماع سے یہ ثابت کیا کہ جو اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے اس کی سزا موت اور صرف موت ہونی چاہیے. پھر اس میں تفصیلی گفتگو بھی ہے، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، مرتد ہو تو کیا کیا تفصیلات ہوگی وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال انہوں نے بہت مضبوط انداز میں یہ چیزیں پیش کی، اور وقت کی جب بھی کوئی ضرورت پیش آئی علامہ ابن تیمیہ نے اس کو پیش کیا. آخری بات یہ کہ جب کوئی شخص توحید کا، سنت کی خدمت کرتا ہے، بدعت کا رد کرتا ہے، تو یہ بھی تاریخ ہے کہ اس کے بہت سارے مخالفین پیدا ہوتے ہیں. اور میں نے جیسا کہ کہا کہ اس زمانے کے سارے بدعتی آپ پر پل پڑے، شکوہ شکایت کرنے لگے، آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کرنے لگے. اسکندریہ کا میں نے ذکر کیا، بعض علماء نے، ان کے بھائی نے بھی لکھا کہ اسکندریہ میں ان کو اس لیے لے جایا گیا تھا کہ یہاں جب وہ صوفیوں کا رد کریں گے، ابن عربی وغیرہ کا، تو وہاں ابن عربی اور ابن سبعین کو ماننے والے اس وقت تو بہت سارے لوگ تھے، وہ علامہ ابن تیمیہ کو قتل کروا دیں گے، یہ خیال تھا. لیکن اللہ کا کرنا ایسا کہ یہ جب گئے تو وہاں کے لوگوں کا آپ پر اعتماد بڑھ گیا، بھروسہ ہوا. بہت سارے لوگوں نے علامہ ابن تیمیہ کی باتوں، تحریروں اور بیانات و وعظ سے توبہ کر لی، توبہ کی. ہاں، اور انہوں نے جو ہے اس کے اس سے بجائے نقصان کے، علامہ ابن تیمیہ کے، اور فائدہ اللہ نے لوگوں کو دیا. اس کے باوجود آپ کے تعلق سے شکایتیں ہوتی رہتی تھی، کئی مرتبہ آپ کو قید کیا گیا، اور جس وقت آپ کی وفات ہوئی اس وقت بھی آپ دمشق کے قلعے میں قید تھے. اور میں نے بتایا کہ وہاں قرآن کی تلاوت کرنا، علمی مشاغل اور مختلف تحریریں لکھنا ان کا مشغلہ تھا، اور 80 مرتبہ تقریباً قرآن پڑھ لیا. جب آخری مرتبہ پڑھ رہے تھے تو اسی میں آپ کی وفات ہوئی. آپ کی وفات کی جب خبر ملی تو کہتے ہیں کہ ایک بے مثال جنازہ اور لوگوں کی شرکت تھی. بہت ہی کم لوگ، اصحاب عذر، یا جو آپ کا بہت کھلا ہوا مخالف تھا، جس کو ڈر تھا کہ آج اگر میں لوگوں کے سامنے آؤں گا تو لوگ ابن تیمیہ کے محبت میں مجھے چھوڑیں گے نہیں، ایسے لوگ، اور کچھ لوگ جو شرکت نہیں کر سکتے تھے یا بہت بھیڑ کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکتے تھے، اس جنازے میں شریک نہیں ہوئے. پورا دمشق اور دمشق کے راستے بھرے پڑے تھے. کسی اعلان کے بغیر لوگوں نے اپنی دکانیں بند کر دی، کاروبار بند کر دیا، اور سب مل کر آخری سفر میں آپ کا ساتھ آنے والے تھے. آپ کے جنازے کی حالت یہ بتاتے ہیں کہ کئی کافی دور تک آگے بڑھتا، پھر کافی دور تک واپس آتا، لوگوں کے سروں پر اوپر چلتا تھا. تو اللہ کے حضرت ان کے 728 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر صدی کے سرے پر ایک ایسے شخص کو پیدا کرے گا یا ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو اس امت کے لیے اس کے دین کی تجدید کریں گے. یعنی نیا نبی نہیں آئے گا، لیکن ایسا شخص آئے گا جو دین کی تجدید کرے گا، اور وہ مجدد ہوگا. مجدد جو ہے وہ تجدید دین کا کام انجام دے گا، تو اس کا مطلب کیا نیا دین پیش کرے گا؟ نہیں، اسی دین پر جو گرد و غبار پڑ گئے ہیں، اس کی تعلیمات کو لوگوں نے جو ہے بھلا دیا ہے، اس کی صفائی کرے گا. اور اس اعتبار سے اگر آپ پوری تاریخ میں دیکھیں تو جن لوگوں کو ہم مجدد سمجھ سکتے ہیں یا جو معلوم ہو سکتے ہیں، ان میں علامہ ابن تیمیہ بلا شک و شبہ ایک ایسی شخصیت نظر آتی ہے کہ ان کے اپنے زمانے میں اور جو بعد کے لوگ ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں توفیق دی کہ اس وقت کے وہ سارے گرد و غبار، بدعت و خرافات، اسلام کی غلط تشریح کرتے ہوئے جو غلط باتوں کو اسلام کے نام سے لوگوں نے پھیلا رکھی تھی، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اللہ کی توفیق سے ان کی چھٹائی کی، اور پرزول نقلی عقلی دلیلوں کی بنیاد پر ایسے لوگوں کا خوب واضح رد کیا. اور آج حیرت انگیز بات یہ ہے کہ علامہ ابن تیمیہ، دیکھیے ان کے زمانے اور ان سے پہلے بعد کے زمانے میں بہت سارے بڑے علماء پیدا ہوئے، فلاسفہ، مناطقہ، کیا ان کی آج اتنی شہرت نہیں ہے، نام نہیں ہے، ان کی کتابوں کا وہ چلن نہیں ہے. لالکائی، فلاں اپنے دور کے بے مثال جو کہلاتے تھے دماغ، ان کی اتنی شہرت. میں ایک آخری بات کہہ رہا ہوں اور بہت اہم، لیکن علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابیں، شخصیت آج ویسے ہی تازہ ہیں. ان کی وفات کب ہوئی؟ 728 میں، 8ویں صدی ہجری. آج کتنا سن چل رہا ہے، لیکن آج تک ان کی شہرت ہے، ان کی کتابیں پڑھی جا رہی ہے، چھاپی جا رہی ہیں، شروحات لکھی جا رہی ہے. اور
جن علماء کی کتابیں دینی علوم کے تعلق سے سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے ان میں شیخ الاسلام علامہ، مخالفین نے بھی پڑھی، بہت سے بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ جو علامہ ابن تیمیہ کے پہلے مخالف بولتے تھے، جب ان کی کتابیں پڑھی تو ان کے گرویدہ اور ان کے شائق ہو گئے۔ ہاں، تو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو آج بھی ہم پڑھتے ہیں اور ان کی کتابیں مفید ہے۔ کیوں؟ اس پوائنٹ کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ کیوں وہ زندہ ہے، کیوں ان کی کتابیں زندہ ہے، کیوں ان کی فکر زندہ ہے۔ اخلاص، بہت اچھے، ایک تو یہ سمجھ میں آتا ہے، اخلاص اللہ نے جبھی برکت دی ہے کہ اخلاص کا اثر نسلوں اور صدیوں تک رہتا ہے۔ دوسری بات، فکر کے اعتبار سے ایک بات دماغ میں رکھیے کہ علامہ ابن تیمیہ نے جو کچھ کہا، لکھا، بیان کیا ہے، وہ ان کی اپنی ذہنی فکر اور فکر کی اپج نہیں ہے، بلکہ وہ قرآن حدیث کی خدمت ہے۔ یہ قرآن حدیث ہمیشہ زندہ رہنے والی چیز ہے، اور جو قرآن حدیث سے جڑے گا وہ بھی زندہ رہے گا۔ جن لوگوں نے فلسفہ، منطق، فلاں فکر، فلاں نیا فلسفہ، نئی چیز، اپنے وقت کے اور حالات کے اعتبار سے کوئی نئی چیز پیش کی، مولانا مودودی صاحب کو دیکھیے، تقسیم ہند کے ماحول میں جب انہوں نے جماعت اسلامی کی بنیاد ڈالی اور یہ بتایا تو کچھ لوگوں کو لگا کہ اس میں ہمارے مسائل کا حل ہے، خوب تیز چلی، اس کی ایک اٹھان تھی، بہت شہرت تھی۔ آج وہ بات نہیں ہے، آج ہے جماعت اسلامی، لیکن وہ بات ہے کیا جو اس وقت تھی؟ ویسے لوگ نہیں ہیں، ویسی کیوں نہیں ہے؟ مولانا مودودی کی فکر کو اب آج کوئی اس طرح پیش کرتا ہے جیسے کہ آج وہ وہی سارے مسائل کا حل ہو؟ نہیں، جہاں قرآن حدیث سے کچھ ہٹا ہوا ہوگا وہ زیادہ دن نہیں چلے گی، ایک خاص عمر کے بعد ختم ہو جاتی ہے، تھوڑا حالات چینج ہوئے وہ بھی چینج ہو جائے گا، لیکن قرآن حدیث ہر حالت میں انسانی مسائل کا حل ہے، مشکلات کا حل ہے، بیماریوں کی شفا کا نسخہ ہے۔ قرآن حدیث ہر زمانے کے لیے اللہ نے اتارا ہے، اور جو قرآن حدیث سے جڑا رہے گا اس کی فکر ہر زمانے کے لیے مفید رہے گی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے جو جوابات ہیں، علامہ ابن قیم کی جو تحریریں ہیں، بدعات کا رد ہے، عقلی نقلی دلیلوں کے ذریعے سے حق کا اثبات اور باطل کی تردید ہے، وہ آج بھی تازہ محسوس ہوتی ہے جب آپ پڑھیں گے۔ انہی کی کتابوں میں سے ایک کتاب جو ہم نے کچھ تعارف کیا، اس میں سے ایک کتاب العقیدۃ الواسطیہ ہے، ہاں، جو ایک چھوٹا سا مختصر سا رسالہ ہے، لیکن اس کی تفاسیر اور تفصیل شیخ فوزان نے اور دوسرے لوگوں نے بڑی مفصل انداز میں لکھی، 20 بلکہ 50 اس کی شروحات ہیں، ان میں سے کوئی ایک شرح انشاءاللہ ہم اس درس کے سلسلے میں پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاص دے اور اس عقیدے کی کتاب سے ہمیں دنیا اور آخرت کا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم۔